محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہم کل کے سبق میں سورہ مطففین اس سورت کا ترجمہ، تشریح اور ہر ایک لفظ کا معنی پڑھے تھے۔ ابھی کے سبق میں ہم سورہ انفطار اس سورت کا ہر ایک لفظ کا معنی، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ، شان نزول پڑھنے والے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو چینل پہ سب ویڈیوز ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفطار، اس سورت کا نام سورہ انفطار ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 80 کلمے، 327 حروف ہیں۔ اب ہر ایک لفظ کا معنی پہلے سمجھیں۔ سماء، آسمان، آسمان۔ انفطرت، شک ہو جائے، پھٹ جائے۔ کواکب، ستارے۔ انتشرت، جھڑ پڑے، گر پڑے، ٹھیک۔ بحر، سمندر۔ فجرت، ابل پڑے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں۔ بعثرت، اٹھائے جائیں، زندہ کیے جائیں۔ علمت، جان لے گا۔ نفس، ہر شخص، جان۔ قدمت، آگے بھیجا ہے۔ اخرت، پیچھے چھوڑا ہے۔ غرہ، فریب دیا، دھوکے میں رکھا۔ کریم، کرم والا۔ عدل، برابر کیا، اعتدال پر نبھایا۔ ای، جس، جیسی۔ صورتن، صورت، شکل، چہرہ۔ رکبہ، ترکیب دی، بنایا۔ کرامن، بزرگ، لکھنے والے، وہ فرشتے۔ کاتبین، جو لوگوں کی نیکی اور بدی لکھنے پر مقرر ہیں، ٹھیک ہے۔ کرامن کاتبین اس کو بولتے ہیں۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ تفعلون، تم کرتے ہو۔ یصلون، داخل ہوں گے۔ غائبین، غائب ہو سکیں گے، نکل سکیں گے۔ لا یملکو، اختیار نہ پائے گا۔ شیئن، کچھ بھی، ذرہ بھی، ذرہ بھر۔ فسواک، پھر تجھ کو درست کیا۔ الامر، حکم، امر۔ فعدلک، پھر اعتدال پر کیا۔ قبور، قبریں۔ بالدین، روزے، جزا اور سزا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک لفظ کا معنی آپ سمجھ لیے۔ آج کی سورت جو ہے چھوٹی ہے۔ اب اس سورت کا ترجمہ آپ دھیان سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے اور جب ستارے جھڑ پڑیں۔ واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اور جب سمندر ابل پڑے اور جب قبریں کریدی جائے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا، پھر برابر کیا۔ فی، جس۔ ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر وہ نگہبان ہے۔ کِرَامًا کاتبین، عزت والا، اعمال لکھنے والا۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک کار جنت میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک گنہگار جہنم میں ہوں گے۔
یصلونہا یوم الدین، اور ڈالے جائیں گے قیامت کے دن، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے، وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا تم نے جانا کہ کیا ہے قیامت، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم نے کیا جانا کہ کیا ہے قیامت کا دن، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی شخص کسی شخص کا مالک نہ ہوگا، کچھ بھلا نہ کر سکے گا، اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس صورت کا ترجمہ اس طرح کر لینا۔ مختصر تصریح دیکھیں اس کی تفسیر۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، یعنی قبروں میں گرے ہوئے مردے زندہ ہو کر ان سے باہر نکل کر کھڑے ہوں گے۔ ما قدمت وأخرت، اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا، اس سے مراد یہ کہ صدقات و خیرات آگے بھیجنا اور پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میراث چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، فعدلک، پھر اعتدال پر کیا، یعنی گردن، آنکھیں، سر، پیٹ اور تمام اعضائے جسمانی مناسب جگہ پر رکھا، اسی حساب سے بڑا اور چھوٹا جسم میں جو عضو جہاں ہونا چاہیے وہی رکھا گیا، اور خصلت میں سب انسان کو برابر کیا۔ لا تملک نفس، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، یعنی اس دن آشنا اور سب رشتے ختم ہو جائیں گے، سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ ٹھیک ہے، الامر یومئذ، اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس دن کا مالک، قیامت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا، کسی کا زور کسی پر نہیں چلے گا، سب نفسی نفسی کا عالم میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماحصل یہ کہ جنت کے دائمی عیش و آرام اور دوزخ کے دائمی دردناک عذاب کا پختہ یقین رکھنا چاہیے، اور یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اس دن قبروں سے مردے زندے ہو کر باہر نکلیں گے، سبھوں کو اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ آج جو انسان دولت کے چکر میں، اپنی عزت کے چکر میں، شہرت کے چکر میں، اپنی فیوچر کو لے کر، اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں، دولت کمانے کے چکر میں آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، تو وہ یاد رکھے کہ ایک دن قیامت کا میدان قائم ہوگا، اس دن حساب و کتاب ہوگا، اللہ کا سامنا ہر ایک انسان کو کرنا ہے۔ تو اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، ہم آخرت کی تیاری ضرور کر لیں۔ تو دوستو، اس سورت کا ترجمہ، اس کی تشریح آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اگلے سبق میں ہم سورہ تکویر اس سورت کو پڑھیں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔